الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. معاذ السامعين، چونکہ یہ حج کا زمانہ ہے، حج کا وقت قریب ہے، اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ حج اور عمرے کے طریقے بتا دیے جائیں، تاکہ بہت سارے لوگ جو نہیں جانتے ہیں ان کے لیے حج کا طریقہ معلوم کرنا آسان ہو جائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں میں صرف اس کا طریقہ ہی بتاؤں گا، حدیث و قرآن کی روشنی میں ہی ہوگا، لیکن دلائل یا حدیث و قرآن کی دلیل ذکر نہیں کی جائے گی تاکہ وقت لمبا نہ ہو جائے۔ ایک حاجی جو حج کا ارادہ کرتا ہے تو سب سے پہلے اس پر ضروری ہے کہ وہ اپنی نیت درست کر لے، جس میں ریاکاری، نام و نمود یا شہرت کی خواہش نہ ہو، بلکہ اس کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضامندی، اس کی خوشنودی ہو اور اس کا کوئی دوسرا مقصد نہ ہو۔ ایک حاجی جب حج کے ارادے سے نکلتا ہے اور میقات پر پہنچتا ہے تو وہاں اس کے لیے کچھ کام کرنا ضروری ہے۔ میقات پر پہنچنے کے بعد حاجی کو غسل کرنا مستحب ہے۔ غسل سے پہلے حاجی یا عمرہ کرنے والا اسے چاہیے کہ اپنے جسم کے بالوں کو صاف کر لے، زیر ناف بالوں کو صاف کر لے، ناخنوں کو کاٹ لے، بغل کے بال اسے بھی صاف کر لے اور اس کے بعد غسل کرے۔ غسل کرنے کے بعد اسے ایک تہبند پہننی ہوگی جو چادروں کی شکل میں ہے، اور ایک چادر اوڑھنی پڑے گی۔ وہ سلے ہوئے کپڑے جیسے کرتے ہیں یا پائجامے ہیں ایسے کپڑے نہیں پہنے گا، بلکہ جو غیر مخیط ہو، جو سلایا ہوا نہ ہو، چادروں کی شکل میں ہو، وہ دو چادریں لے گا، ایک کو پہنے گا لنگی بنا کر اور ایک کو جو ہے اوڑھے گا۔ اس کے بعد اگر وہ میقات میں نماز کے وقت پہنچا ہے تو ظہر کی نماز ہو یا عصر کی نماز ہو یا جو بھی وقت ہو، اگر فرض نمازوں کے وقت پہنچا ہے تو اس کے لیے افضل ہے کہ وہ کیا کرے، نماز کے بعد احرام کرے۔ نماز کے بعد احرام کرے۔ احرام کا مطلب ہوتا ہے کہ نیت کرے، تلبیہ کرے۔ احرام کا مطلب کپڑے پہن لینا نہیں ہے۔ لہذا وہ نماز، اگر فرض نماز کا وقت ہو چکا ہے تو ایسی صورت میں کیا کرے، وہ نماز کے بعد ہی احرام کرے۔ اس کے بعد احرام کرنے کے بعد مردوں کے لیے سر ڈھانپنا حرام ہو جاتا ہے یا ناخن کاٹنا حرام ہو جاتا ہے۔ ان چیزوں سے بچنا کیا واجب ہے۔ جہاں تک عورتوں کا معاملہ ہے تو عورت اپنے شرعی لباس میں ہی رہے گی، اس کے لیے کوئی خاص لباس نہیں ہے، اور اپنے چہرے پر نقاب نہیں ڈالے گی یا برقع نہیں ڈالے گی، بلکہ جو دوپٹہ ہے دوپٹہ سے اپنا چہرہ چھپائے گی۔ اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ جیسے ہندوستان کے حاجی لوگ ہیں
تو وہ جب اگر جدہ آتے ہیں تو جدہ جو ہے داخل حرم ہے، میقات کے اندر ہے، ایسی صورت میں جدہ میقات کے اندر، حرم تو نہیں ہے لیکن میقات کے اندر ہے، تو ایسی صورت میں ہندوستان کے حاجی لوگ کیا کریں؟ ایسی صورت میں ہندوستان کے حاجی لوگ اپنے گھر میں ہی وہ کام کر لے جو کہ میقات میں آ کر کرتے ہیں۔ مثلا اپنے گھر میں ہی جو ہے پورے جسم کے بالوں کو صاف کر لے، ناخن تراش لے اور وہیں غسل کر کے احرام کے کپڑے پہن لے، دو، ایک چادر، ایک تہبند اور ایک چادر۔ تو اور وہ نیت نہ کرے، نیت نہ کرے۔ تو میقات پہنچنے کے بعد احرام کرنے سے پہلے، نیت کرنے سے پہلے جسموں پر خوشبو لگا سکتا ہے، مرد بھی لگا سکتا ہے اور عورت بھی لگا سکتی ہے، لیکن مرد کی جو خوشبو ہو وہ خوشبودار ہو، عطر خوشبودار ہو، رنگ نہ ہو، اور عورتوں کی خوشبو میں رنگ ہو لیکن خوشبو نہ ہو۔ اس کے بعد وہ نیت کرے گا۔ اگر متمتع ہے تو وہ کہے گا لبیک اللہم عمرۃ، اور اگر قارن ہے تو وہ کہے گا لبیک اللہم بحجۃ بعمرۃ وحجہ۔ اور جو لوگ ہوائی جہاز میں ہیں وہ نیت میقات سے کچھ پہلے ہی کر لیں، کیونکہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں ہوائی جہاز جلدی سے کراس کر جائے میقات اور اس نے نیت نہ کی ہو، اس لیے اگر وہ تھوڑا سا پہلے ہی نیت کر لیتا ہے تو وہ درست ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص احرام نہیں کرتا ہے، نیت نہیں کرتا ہے اور میقات سے آگے بڑھ جاتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ لوٹ کر میقات آئے، وہ لوٹ کر میقات آئے اور وہاں سے پھر دوبارہ وہ احرام کر کے نیت کر کے جائے۔ اگر وہ نہیں جاتا ہے اور احرام یا نیت بعد میں کر لیتا ہے تو اس کو دم دینا واجب ہے، اس کو دم دینا کیا ہے؟ واجب ہے۔ اس کے بعد جب اس نے نیت کر لی، لبیک اللہم عمرۃ کہہ لیا یا اللہم لبیک بعمرۃ وحجہ کہہ لیا، تو اب وہ مسلسل کیا کریں گے؟ تلبیہ کہتے رہیں گے، لبیک اللہم لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ بالکل کہتے رہیں گے یہاں تک کہ مکہ شریف پہنچ جائے۔ مکہ شریف پہنچنے کے بعد، مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد اگر دوبارہ اس کے لیے غسل کرنا ممکن ہو تو غسل کرے، یہ سنت ہے، غسل کرے یہ سنت ہے، دوبارہ غسل کرے، اگر کر کے جانا ممکن ہو تو یہ بہتر ہے۔ اس کے بعد مسجد حرام میں جب داخل ہو تو جو دعائے مسنونہ ہے وہ دعا پڑھ کر جائے، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک یا اللہم صلی علی محمد وسلم اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ وہاں جا کے سنت نہیں پڑھنی ہے، تحیۃ المسجد نہیں ہے، ڈائریکٹ آپ کو طواف کے لیے آگے چلا جانا ہے۔ طواف جو شروع ہوتا ہے وہ حجر اسود کے سامنے سے شروع ہوتا ہے۔ حجر اسود کے سامنے جانے سے پہلے حاجی ہو یا عمرہ کرنے والا ہو، انہیں اتباع کرنا ہوگا۔ اتباع کا مطلب ہوتا ہے کہ جو وہ چادر اوڑھا رہے گا اس چادر کو بغل کے نیچے سے، یعنی جو ہے اس طرح اسے کرنا پڑے گا، اسے اتباع کہتے ہیں۔ یہ کندھا جو ہے داہنا کندھا کھلا ہونا چاہیے اور یہ ساتوں چکر میں کھلا رہے گا،
پھر جب 7واں چکر پورا ہو جائے گا تو وہ کیا کرے گا، پھر اپنے اس کندھے کو ڈھانپ لے گا. پہلے اس کے بعد وہ طواف شروع کر دے گا. تو حجر اسود کے پاس آنے کے بعد حجر اسود کو اگر چھونا نہ بوسہ دینا ممکن ہو تو بوسہ دینے کے بعد کیا کریں گے، اللہ اکبر کہہ کر طواف شروع کر دیں گے، یا بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر طواف شروع کر دیں گے. یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے موقوفاً مروی ہے. اگر بوسہ دینا ممکن نہ ہو، جیسے لگا آج کل کی جو بھیڑ ہوتی ہے اس میں ممکن نہیں ہے، تو ایسے صورت میں کیا ہاتھ سے چھو لے، اور ہاتھ سے چھونے کے بعد پھر ہاتھ کو بوسہ دے دے اور اللہ کو کہہ کر طواف شروع کر دے. اگر ہاتھ سے بھی چھونا ممکن نہ ہو تو اسے اشارہ کر کے اللہ کو کہہ کر طواف شروع کر دے گا. اس کے بعد پھر جو رکن یمانی کے پاس آئے گا تو رکن یمانی کو اگر ہاتھ سے چھونا ممکن ہو تو ہاتھ سے چھوئے، اور اگر چھونا ممکن نہ ہو تو اشارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اشارہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. رکن یمانی بلکہ اشارہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ ثابت نہیں ہے. رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان جو ہے وہ حاجی کیا کہیں گے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اور طواف کے درمیان کوئی خاص ذکر نہیں ہے، کوئی خاص ذکر نہیں ہے. انسان چاہے تو قرآن کی آیتیں پڑھ سکتا ہے، قرآن کی صورتیں پڑھ سکتا ہے، اور چاہے تو اللہ کے ذکر و اذکار کر سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ دعائیں کر سکتا ہے. کوئی خاص اذکار نہیں جیسا کہ بعض لوگ آ کر کرتے ہیں کہ پہلے طواف میں یہ دعا ہے، دوسرے طواف میں یہ دعا ہے، تیسرے طواف میں یہ دعائیں ہیں، چوتھے طواف میں یہ دعا ہے، پانچویں طواف میں یہ دعا ہے، چھٹے طواف میں یہ دعا ہے، ساتویں طواف میں یہ دعا ہیں. یہ سب بدعتیں ہیں، اس کا شریعت میں کوئی وجود نہیں ہے. اسی طرح بعض لوگ جو ہے حجر اسود اور رکن یمانی کے علاوہ جو دو رکن ہیں، رکن شامی، ان دونوں کے کیا کرتے ہیں، چھوتے ہیں. بالکل یہ چھونا بدعت ہے، شریعت میں اس کا کوئی وجود نہیں. اسی طرح جب طواف کرے گا انسان تو جو حجر ہے، مقام حجر جو کعبہ شریف سے لگا ہوا ہے، اور وہ کعبہ شریف اگر کوئی اس کے اندر سے طواف کرتا ہے تو یہ طواف درست نہیں ہوا، بلکہ اس کو اندر رکھ کے باہر سے طواف کرنا ہوگا. اس طرح جب حجر اسود سے شروع کر کے پھر حجر اسود کے پاس آئیں گے تو ایک طواف ہوگا. اسی طرح 7واں طواف جو ہے حجر اسود سے شروع ہو کر حجر اسود پر ہی ختم ہوتا ہے. اب جب طواف ختم ہو گیا تو مقام ابراہیم کے پاس جا کر وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى یہ پڑھے گا. اگر اس کو یاد ہو تو یہ جا کے پڑھے گا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. پھر مقام ابراہیم کو اپنے اور کعبہ کے درمیان بیچ میں رکھے گا. یعنی مقام ابراہیم پہلے خود ہوگا، اس کا مقام ابراہیم ہوگا، اس کے بعد کعبہ شریف ہوگا. اس کا 2 رکعتیں وہ کیا کریں گے، جو سنت طواف ہے وہ پڑھے گا. پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد پڑھے گا. رکعت سے فراغت کے بعد وہ مائے زمزم اگر پی سکتا ہے تو پی لے گا، اور پھر وہاں سے کیا کہتے ہیں، اگر حجر اسود دوبارہ پینے کے بعد حجر اسود کے پاس آ سکتا ہے اور اسے چھو سکتا ہے، وہ دے سکتا ہے تو آ کر ایسا کرے تو افضل ہے، ورنہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اس کے بعد اب صفا مروہ جائے گا. صفا مروہ میں سعی کرے گا. سعی صفا جب پہنچے گا، صفا پہنچنے کے بعد ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. یہ آیت یاد کر لے، ہر حاجی یہ آیت کر لے، اور جب صفا میں پہنچیں گے تو یہ آیت کہیں گے. اور اس کے بعد ایک حدیث میں اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہے نبدأ بما بدأ اللہ به، نبدأ
بما بدأ اللہ به، وہ کہیں گے. اس کے بعد صفا جو پہاڑ ہے اس پہ چڑھ کر پھر قبلے کو اپنے طرف کریں گے، اپنے سامنے کریں گے، قبلہ رخ ہو کر کیا کہتے ہیں پھر کیا کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 3 بار کہیں گے. اس کے بعد ایک اور دعا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. یہ 3 بار کہے گا اور اس کے بعد پھر جو دعائیں چاہے وہ دعائیں کر سکتا ہے. اب اس کے کہنے کے بعد اور دعائیں کرنے کے بعد وہ صفا سے کیا کریں گے مروہ کی طرف جانے لگیں. صفا اور مروہ کے بیچ گرین لائٹ ہے، اس جہاں تک گرین لائٹ جہاں سے شروع ہوتی ہے اور جہاں تک ختم ہوتی ہے اس بیچ مردوں کو تھوڑا تیز چلنا پڑے گا، رمل کرنا ہوگا، اور تیز چلنا ہوگا رمل کرنا ہوگا. لیکن اگر عورتیں ہوں تو شیخ البانی رحمۃ اللہ نے اس کو صحیح کہا ہے، راجع کرا دیا اس کو بھی، اور امام نبوی نے بھی ذکر کیا ہے کہ عورتیں ہوں اور راتوں کا وقت ہو اور مرد نہ ہو تو ایسی صورت میں عورت بھی کرے، اس کے حق میں بہتر ہے. بہرحال آج کل تو عورتوں کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ اتنی بھیڑ رہتی ہے، تو مرد کیا کریں گے وہاں 7 چکر میں کیا کریں گے تیز دوڑیں گے اس جگہ پہ. تو صفا سے جب مروہ پہنچے تو مروہ میں جا کر بھی وہی عمل کریں گے جو صفا میں کیا ہے، جو صفا میں جو دعائیں پڑھی ہیں وہیں جا کے وہ دعائیں کرے گا. اسی طرح جب صفا سے مروہ گئے 1 چکر ہو گیا، پھر مروہ سے صفا آئے 2 ہو گیا، پھر صفا سے مروہ گئے 3 ہو گیا، اور پھر مروہ سے صفا آئے 4 ہو گیا، اور پھر صفا سے مروہ گئے 5واں ہو گیا، اور پھر مروہ سے کیا کہتے ہیں صفا آئے تو 6 ہو گیا، اور پھر صفا سے جب مروہ گئے تو یہ 7واں چکر ہو گیا. اب سعی ختم ہو گئی، ختم ہو گئی. اب ایک چیز اور باقی رہ گئی عمرہ ختم ہونے کے لیے، وہ کیا ہے وہ حلق کرا لے، یعنی سر منڈا لے، یا تو کیا کرے بال کو چھوٹے چھوٹے کر لے. حلق کرنا یہ زیادہ بہتر ہے، حلق کرنا یہ زیادہ بہتر افضل ہے، کیونکہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے 3 بار رحمت کی دعائیں کی ہیں. تو حلق کرنا یہ بہتر ہے، اور اگر حلق نہ کرے تو چھوٹے چھوٹے کر لے. جب بال کو کٹوا لیے تو اب جو ہے عمرہ ان کا پورا ہو گیا. اور اس طرح عورتیں جو ہے ان کے لیے حلق نہیں ہے بلکہ بال کا چھوٹا کچھ حصہ جو ہے اخیر سے وہ کاٹ لیں، ان کا قصر ہو گیا. اس طرح ایک عمرہ کرنے والے کا عمرہ یا حاجی کا عمرہ کیا ہے پورا ہو جاتا ہے. اس کے بعد اس کے لیے پھر وہ غسل کر کے اپنا حلال ہو جائے، عام لباس میں آ جائے، اور اس کے لیے ہر چیز کیا ہو جاتی ہے حلال ہو جاتی ہے.